شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا کہ ہمارا حسن اللہ یاری صاحب سے یہ اعتراض ہے کہ وہ ایک یوٹیوبر ہے، ہم، اور یوٹیوبر ہونے کے ناطے وہ سنسنی پھیلاتے ہیں اور بڑے غیر مؤدبانہ طریقے سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بدتمیز یا کوئی جاہل ہو تو اس کو سلام کرو اور آگے بڑھو، اس سے بحث نہ کرو۔ اور سوال ویسے اگر سوال کہتے تو وہ ارشاد کی کتاب کا یہ تھا کہ حسن اللہ یاری سے آپ لوگوں کا کیا اختلاف ہے؟ تو سر وہ انہوں نے سیدھا ہی بتا دیا کہ آپ ایک یوٹیوبر ہیں، محقق اور محدث نہیں۔ نہیں، صحیح فرمایا انہوں نے. میں یوٹیوب پہ آتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یوٹیوب میں آتا ہوں، میں کوئی بری باتیں نہیں کرتا. میں اکثر اہل بیت علیہ السلام کی باتیں بتاتا ہوں. اگر کوئی غلطی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے. انہوں نے جو فرمایا کہ میں یوٹیوبر ہوں، یعنی میں یوٹیوب پہ آتا ہوں، بات ان کی صحیح ہے. اور میں گناہ کار انسان ہوں، اللہ کی میری مغفرت کرے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شہنشاہ صاحب کو بہت مزید علم دے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ میرا لہجہ خراب ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر میں زیادہ پیار سے بات کر سکوں تو یہ میرے لیے بہتر ہے. شاید یہ ممکن بھی نہیں ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ جن لوگوں سے میں گفتگو کرتا ہوں وہ سیریس ٹاپکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان میں تعارف تکلف کا کوئی وہ نہیں ملتا، یہاں پہ مجال نہیں ہوتا، فرصت نہیں ہوتی. لیکن اگر میں زیادہ نرمی کے ساتھ گفتگو کروں شاید وہ بہتر ہو. صحیح ہے، جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں اس طرح اگر میری طبیعت میں ہوتا، مجھے آتا اس طرح گفتگو کرنا، شاید وہ بہتر ہوتا. لیکن اگر وہ میری جگہ ہوتے نا، شاید وہ مجھ سے زیادہ سخت لہجے میں گفتگو کرتے. جن لوگوں سے باتیں کرنا پڑتا ہے، جن سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے، اور جن موضوعات پر جدیت کے ساتھ اور بغیر کسی تعارف، بغیر کسی تکلف کے گفتگو کرنا پڑتا ہے، شاید وہ مجھ سے زیادہ لہجے میں گفتگو کرتے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر وہ میری سپورٹ نہ کریں تو اب یہ میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ کیوں میری سپورٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کا اور ہمارا فکر بہت مختلف ہے. ان کا جو پوزیشن ہے اور میرا جو پوزیشن ہے وہ بہت مختلف ہے. دیکھیں وہ یہ ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ شخصیات سے بہت متاثر ہیں، یہ خود مقلد ہوتے ہیں. مقلد کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو دوسرا جو مجتہد ہوگا، مفتی ہوگا، وہ بیان کرے گا. وہ ریسرچ اس نے کیا، اس نے صحیح ریسرچ کیا، اس کی بات میرے لیے حجت ہے. تو یہ لوگ خود فکر کرنے کی، سوچنے کی زحمت تو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بہت امپریس ہوتے ہیں ہمارے علماء. یہ تو تقلید کرتے ہیں نا، جو تقلید الگ ہے. یہ ان کا جو بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت امپریس ہوتے ہیں ان مشہور علماء سے، مثلا جیسے خمینی صاحب ہیں، سیستانی صاحب ہیں، اس طرح وحید خراسانی صاحب، اس طرح کے لوگوں سے کہ انہوں نے اگر کوئی چیز کہا ہے تو حتماً وہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ان کے دلائل کیا ہے، کہ اگر سیستانی نے یہ کہا ہے تو، یا خمینی صاحب نے کہا ہے، یا وحید خراسانی نے، یا خوئی نے، یا کسی نے بولا، اس کے دلیل ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ صرف اسی لحاظ سے کہ ایک بڑی شخصیت، معروف شخصیت نے یہ جملے کہے ہیں، یہ باتیں ان کے مواقف ہیں، تو یہ حتماً صحیح ہوگا. جب وہ میری بات سنتے ہیں کہ میں مواقف کو چیلنج کرتا ہوں، میں نہیں مانتا تقلید کو، مرجعیت کو، ولایت فقیہ کو، حکومت کو، انقلاب کو، حکومت اسلامی وغیرہ، ان باتوں کو نہیں مانتا. تو یہ ان کی مصیبت یہ ہوتی ہے، یہ دلیل کے ساتھ میری بات کو تو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اپنا اتنا ریسرچ نالج ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. ان باتوں کو انہوں نے پرکھنا نہیں ہوا، ان کو نہ پرکھنا آتا ہے نہ. تو دوسری طرف سے یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر میری تائید بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ان کو پھر اپنے ساتھ بہت ساری باتوں کو چینج کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ان کے لیے آپ یہ توقع نہ رکھیں، جیسے کسی آغا خانی سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آغا خان کو چھوڑ کر آغا خانی رہے. تو آپ ان سے کبھی توقع نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ مثلا خمینی صاحب کی کسی کام کو، کسی فعل، کسی جملے پہ نقد کریں، یا ان کے اہم جو مواقف ہیں ان کی وہ مخالفت کریں کہ یہ شیعوں کے ضرر، یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے موافق نہیں ہے، شیعوں کے ضرر میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا اتنی فکر ہے ہی نہیں، ان لوگوں کا اتنا مطالعہ ہے ہی نہیں. یہ مقلد حضرات ہیں ہر لحاظ سے. انہوں نے جو وہ اوپر سے آ جائے نا، وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ خود انہوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہم اجازت لیتے ہیں، اللہ کے زکوٰۃ کے لیے خود مراجع بھی نہیں کہتے ذات، تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جب تک وہ اوپر سے ایران سے ان کے لیے کوئی وہ جو ڈائریکشن آتا ہے وہ وہی کہیں گے، وہی بولیں گے. ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیارات، ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ یہی ہے کہ مجلس میں کون سے فضائل بیان کریں، ان کی اپنی ڈسکریشن ہوتی ہے. اپنی ثوابدید سے میں نے مجلس میں کون سے مسائل پڑھنے ہیں، کون سے جملے بولنے ہیں، وہ یہ اتنی وہ ان کے ڈسکریشن ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ ان کے پاس نہ تحقیق ہے نہ کچھ ہے. اور پھر الگ بات ہے، دیکھیں اگر کسی کے پاس تحقیق ہو بھی، دیکھیں وہ پھر ان کا مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ
جس شخص کے بعد بھی تحقیق ہو وہ حتماً مجھ سے اگری کرے گا، کیونکہ یہ باتیں اجتہاد، تقلید وغیرہ یہ باتیں تو ایسے ہی ہیں۔ ولایت فقیہ خمینی صاحب کا جو کفریہ جملے ہیں، ان کے جو کرتوت کارنامے ہیں خمینی صاحب کے، کتنے بے گناہ لوگوں کو اس نے قتل کیے ہیں، تو پھر وہ مشکل یہ ہے کہ اگر یہ جملے کوئی کہے نا تو یہ خودکشی کے، شیعہ معاشرہ اتنا جاہل ہے، شیعہ معاشرہ اتنا ایران کے کنٹرول میں ہے، مرجعیت کے کنٹرول میں ہے، کہ کوئی شخص اس جملے کو وہ تقیہ کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا۔ تو اگر ایسے افراد وہ کبھی میری تعریف نہ کریں، میں سمجھ سکتا ہوں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، مجھے بخوبی پتہ ہے ان کی مجبوری کیا ہے۔ ان کی مجبوری ایک ہے کہ ان کی اتنی فکر نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر اگر ان کی ریسرچ کہیں پہنچ بھی جائے تو وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی دنیائی طور پر ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن میں ہمیشہ منتظر رہتا ہوں، آئی آلویز ویلکم، میں ہمیشہ منتظر ہوں کہ ایسے لوگ آ کے مجھے نشاندہی کریں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ میرا لہجہ خراب ہے، ترش ہے، تند ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے، آئی نیڈ ٹو امپروو، مجھے بہتر پیار سے بات کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے سکھا دے، اللہ مجھے توفیق دے۔ اسی طرح جو اختلافی مسائل اعتقاد پر، مثلا میں نے جو دیکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ اجتہاد باطل ہے، تقلید باطل ہے۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام اس بات کی بالکل یعنی کلیئر کٹ ہے، ولایت فقیہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ خمینی صاحب کا جو نظریہ وحدت وجود ہے یہ بالکل کفر، کلیئر کٹ۔ خمینی صاحب کے تعلقات CIA کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، امریکہ نے خمینی صاحب کے انقلاب کو اور شاہ کو ہٹانے میں اور خمینی صاحب کو وہاں پہ تہران میں بٹانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اس کے ابھی دیکھیں اس کے بہت سارے آرکائیوز ہیں، جو لیٹرز ہیں خمینی صاحب کے ساتھ، جو کورسپونڈنس ہیں، وہ تو پچھلے 15-20 سال میں وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں، باہر آئے ہیں۔ اور خمینی صاحب کے بہرحال ان کے اپنے جو ان کے ساتھی تھے، جو انقلاب سے پہلے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جو اپنے آبزرویشنز لکھے ہیں، اپنے میموارز میں لکھے ہیں، وہ بہت اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ باتیں جدال کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ میں بہت ہی مجھے خوشی ہوگی کہ شیعہ مولوی حضرات اس کے پیچھے کہ میرے پیچھے بیٹھ کے مجھے گالی دے دیں۔ گفتگو کیا مشکل ہے؟ جماعت مخالفین کے علماء ادھر آتے ہیں، وہ بخاری، مسلم، کتاب کافی وغیرہ سے دلیل لے کے آتے ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ میں شیعہ علماء سے کہتا ہوں، کیوں تم مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ حضرات ڈرے ہوئے لوگ ہو، آپ حضرات فکری لحاظ سے نہ صرف عمل میں تم مقلد ہو، فکر میں بھی مقلد ہو، کہ جو سیستانی نے بولا ہے خمینی وہ حق ہے، وہ قرآن منزل ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے بولا اس سے تمہیں کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ لوگوں کا مشکل ہے کہ آپ نے، میں معصومین علیہ السلام کی باتیں نقل کرتا ہوں، اور یہ حضرات ان کے لیے دین ان کی مرجعیت ہے، نہ صرف عمل حلال و حرام میں بلکہ عقائد و اعتقاد میں۔ جی سر، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ شیعہ مولوی حضرات اس کے بجائے کہ مجھے گالی دے دیں، مجھے ایجنٹ کہیں، بغیر کسی دلیل کے جھوٹ بولیں، اس طرح آ کے مجھ سے گفتگو کریں، میری خامیوں کی نشاندہی کریں کہ بھئی یہاں پر آپ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کبھی نہیں آئیں گے، اور یہ خود بہترین دلیل ہے کہ میرے مواقف صحیح ہیں، اور میں جو ادعا کر رہا ہوں کہ یہ نہ صرف عمل میں مقلد ہیں بلکہ فکر میں بھی مقلد ہیں، یہ میری بات بالکل صحیح ہے۔ جی سر، مزید جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف